سلام علیکم، بات کریں بھائی۔ وعلیکم السلام. خیریت ٹھیک ٹھاک. الحمد للہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، حکم کریں۔ میں معراج الدین افغانستان سے بات کرتا ہوں. جی سر، کیا حکم ہے معراج؟ دو تین سوال ہے میرا ثناء علی صاحب. وہ جی سر، کیا سوال ہے؟ یہ حق الیقین کتاب میں حق الیقین کتاب میں ایک جگہ صفحہ 313 میں ہے از حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی چون قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیرون آیت خدا او را یاری کند به ملائکه و اول کسی که به او بیعت کند محمد صلی اللہ علیہ وسلم باشد. ادھر میں یہ سزا کہ کیسا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مہدی علیہ السلام کے ہاتھ میں بیعت مجھے نہیں کرتا ہے. معلوم اس روایت آپ حق الیقین جو ہے وہ کوئی مصادر کی کتاب میں سے نہیں ہے، وہ ایک فارسی کتاب ہے۔ اگر آپ وہ اس میں مصدر بھی مذکور نہیں ہے کہ اس نے کہاں سے روایت کیا، تو ہم اس کے متعلق نہیں کہہ سکتے بھائی کہ سب سے پہلے جو ہمارے پاس جو روایات ہے، جو امام روایات بہت زیادہ ہیں اس مسئلے پر، کہ سب سے پہلے جو شخص بیعت کرے گا حضرت امام مہدی علیہ السلام سے جبرائیل ہوگا۔ جبرائیل سب سے پہلے بیعت کریں گے، ملائکہ بیعت کریں گے۔ آپ جس کا نقل کریں گے، اگر آپ نقل صحیح بھی کر رہے ہیں نا، تو وہ کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے، وہ کوئی مصادر میں سے نہیں ہے۔ وہ دیکھنا پڑے گا کہ اس نے کہاں سے نقل کی ہے، وہ نسخے میں غلطی ہوئی ہے، چھاپنے میں غلطی ہوئی ہے۔ بہرحال شیعہ احادیث میں یہی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جب ظہور کریں گے، سب سے پہلے ان کے ساتھ جو بیعت کرے گا وہ جبرائیل ہوگا۔ جی دوسرا سوال، یہ ایک کتاب ہے جلاء العیون. اس میں لکھا ہے کہ ایک دن فارسی پڑھتا ہوں ادھر. بخدمت حضرت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رفت حضرت فاطمه علیه السلام. نزد آن حضرت جماعتی را دید که سخن میگفتند حیا مانع شد و او را که به آن جناب سخن گوید به خانه برگشت. پس حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم دانست که او برای کاری رفته. پس روز دیگر بامداد به نزد ما آمد و ما هر دو در زیر یک لحاف بودیم و جامه نداشتیم که بپوشیم. یہ ادھر بہت سوال آتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی بیٹی کا روایت یہ ہے بھائی کہ وہ اب روایت صحیح بھی ہے نہیں مجھے نہیں معلوم۔ اب آواز میری آواز دوبارہ واپس آ رہی ہے، میں آپ ایک منٹ۔ بات یہ ہے میرے بھائی کہ ایک منٹ کہاں سے آواز آ رہی ہے۔ بات یہ ہے میرے عزیز میرے بھائی کہ روایت یہ پڑھ رہے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تو وہاں پہ لوگ تھے، تو ان کو حیا آ گئی تھی کہ لوگوں کے سامنے سوال کریں، تو واپس اپنے گھر گئیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ وہ کچھ کام کے لیے آئی ہیں، تو بعد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے، تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ کمبل کے نیچے سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے، ان کے پاس کپڑا نہیں تھا، کپڑا بدن میں نہیں تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اتنا ہی انہوں نے پڑھا۔ تو اس میں تعجب کیا ہے؟ اگر ایک شوہر اپنے خاتون کے ساتھ، اپنی زوجہ کے ساتھ، وہ کمبل کے نیچے سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، ان کپڑا اتار کے، تو اس میں ممانعت کیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی سوال ہے؟ مشکل کیا ہے اس میں؟ ہاں ایک منٹ میں آپ کی آواز اونچی کروں۔ جی سر، مشکل کیا ہے اس میں معراج بھائی؟ میں نے سوال کیا دوست، میرے ادھر دوست ہے، اس نے اسکول آیا، اس کو فارسی آتا ہے۔ تم مجھے بتاؤ نا، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس میں مشکل کیا ہے؟ مشکل اس میں کیا ہے؟ آپ نے فارسی روایت پڑھی ہے، اگر ایک فرد ایک شوہر اپنے بیگم کے ساتھ وہ کپڑے اتار کے کمبل کے نیچے سو رہے ہیں، تو اس میں مشکل کیا ہے؟ ہاں، پھر یہ حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام دنیا میں وہ بہت حیا والا تھا، پھر بولتا ہے کہ یہ نبی السلام بھی آئے، پھر وہ دونوں کپڑا اتار کے ادھر ہو، پھر بولتا ہے یہ تو توہین کے ضمن میں نہیں آتا ہے۔ یہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے ہیں، وہ دونوں کمبل کے نیچے ہیں، تو اس میں مشکل نہیں ہے۔ اگر مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے نا، دو سو رہے ہیں، وہ کمبل کے نیچے، اگر کمبل اوپر ہے، وہ کمبل کے نیچے لحاف کے نیچے اگر ان کے پاس کپڑا نہیں ہے، تو اس میں بے حیائی نہیں ہے۔ اب زہرا سلام اللہ علیہ مسجد میں گئی ہیں، مسجد میں لوگ زیادہ ہیں، لوگوں کے سامنے وہ سوال نہیں کرتی،
حیا کے گھر میں آ گئی ہیں، گھر میں آ کے وہ اپنے رات کے وقت یا جو بھی وقت ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ وہ آرام کر رہی ہیں، سو رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. تو پرانے زمانے میں آپ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ لوگوں کے پاس کپڑے کم ہوتے تھے. اس طرح نہیں آج کے زمانے میں ہر آدمی کے پاس 20 جوڑے ہیں. پرانے زمانے میں کپڑے کم ہوتے تھے، اور وہ اس کو بچانے کے لیے لوگ بھی کپڑے بچانے کے لیے کہ یہ فرسودہ نہ ہو جائے، پرانے نہ ہو جائے، اس کو رات کو اتار کے سوتے تھے. تو اگر وہ سو گئے ہیں کمبل کے نیچے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں داخل ہو گئے ہیں، وہ بھی معصوم ہے، فرشتوں سے زیادہ معصوم ہے، تو اس میں بے حیائی والی بات نہیں ہے. مزید کوئی سوال ہے بھائی؟ ایک سوال ہے، ایک سوال. یہ ایک جگہ کتاب ہے اصول کافی، کتاب حجت، آیہ قرآن اس طرح لکھا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ فِي عَلِيٍّ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. قرآن مجید میں لفظ علی نہیں ہے، تو یہ قرآن میں نہیں ہے، اس میں ہے، حدیث میں ہے. تو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی قراءت میں مختلف ہے. اہل بیت علیہم قراءت آپ کو پتہ ہے، آپ جا کے دیکھیے کتاب در منثور، در منثور، اس میں بہت سارے قراءات کا مذکور، یا بہت سارے کتاب ہے قراءتوں میں کہ ایک آیت کے مختلف الفاظ ہیں، ایک آیت کے مختلف الفاظ مذکور ہیں. تو اس میں اگر ہے اس میں مشکل نہیں. اگر میں آپ کی خدمت میں آپ کو دکھاؤں یہ حدیث در منثور میں، آپ کو پتہ ہے قراءت میں اختلاف ہوتا ہے. ہاں قراءت میں اختلاف ہوتا ہے. میں ایک منٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. الدر المنثور کہاں گیا؟ ایک منٹ میں کتاب لے کے آتا ہوں. اوکے، تم انتظار کرو. نہیں بولو، مجھے ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، آپ بولو اسی طرح زبان. نہیں، کتاب دکھائیں گے تو بہتر ہے بھائی، کتاب سب کو نظر آئے گا نا، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. تو میرے بھائی پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے متعلق ہاں آپ اقوال بہت زیادہ ہیں. تو آپ ہمارے جو یہاں پہ اسی چینل میں مناظرات ہیں قرآن مجید کے متعلق، اس میں آپ ہمارے مناظرات دیکھ لیجئے، اس میں بہت ساری آپ کو مواد ملے گا. لیکن میں آپ کو جو حدیث دکھانا چاہتا تھا، یہ کتاب الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، جز نمبر 3، چھاپ دارالفکر. کتاب چھپی ہے سنہ 1430 میں، 2009، بیروت لبنان میں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. صفحہ نمبر 117 میں ملاحظہ فرمائیے روایت. واخرج ابن مردوی عن ابن مسعود، ابن مردوی نے ابن مسعود سے روایت کیا، كنا نقرأ على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. اسی آیت کو ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح پڑھتے تھے، یا ایھا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا مولی المؤمنین وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو آپ کی کتابوں میں بھی موجود ہے. اوکے، ہاں صحیح. میں ایک بات کرتا ہوں آپ سے، میں افغانستان سے آپ کو بہت سنتا ہوں، اور آپ کو میرا دوست ہے ادھر، آپ کا تعریف زیادہ ہوتا ہے الحمدللہ ادھر. آپ سے زیادہ چیز لیتے ہیں لوگ، ہم لوگ. دوبارہ بتائیں، ہم کون غلط لیتا ہے؟ ہم لوگ آپ سے زیادہ سنتے لیتے، آپ کا بات لیتے اس طرح. الحمدللہ. آپ کیا پٹھان ہو یا کس فرقے سے تعلق رکھتے ہو؟ فارسی زبان فارسی زبان ہے. اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے انشاءاللہ. امید کرتا ہوں کہ پروردگار عالم آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. ہم آپ کی دل دعا گو ہیں. مزید کوئی حکم ہے بھائی؟ نہیں اور کوئی نہیں. اوکے، تھینک یو سر. اللہ تعالیٰ عزت دے. مہربانی. معراج بھائی افغانستان سے، ہمارے ملک سے. واہ کیا بات.